بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج تیسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی امی کے پاس چھوڑ کر گئیں تو آپ اپنی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ اور ترسی ہوئی ماں جس نے شوہر کی جدائی میں بڑا مشکل وقت گزارا تھا۔ مالی تنگی اس قدر برداشت کی تھی کہ کبھی سوکھا گوشت ہی کھا کر گزارا کیا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں سچے پیار کی دولت تھی۔ حضرت آمنہ ننھے شہزادے کو بہت پیار کرتی، مگر ان کو اس چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ ہوا یوں کہ حضرت آمنہ کے ننھیال یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھیں۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائیں، دونوں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت ایک ساتھ کریں۔ آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب آپ اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ مکہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بنو نجار آپ کے رشتہ دار تھے۔ اب وہاں ایک ماہ ٹھہرے، اپنے ہم عمروں میں خوب کھیلے کودے۔ یہیں پر آپ نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا، باپ کی قبر کی زیارت کی۔ واپسی میں مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کے دوران راستے میں حضرت آمنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالیں اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کیا۔ حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پر آپ کی قبر ہے۔ آپ نے والدہ کے لیے دعا کی۔ ام ایمن ننھے محمد کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ اللہ پاک کی رحمانیت نے عبد المطلب کو مقرر کر دیا کہ آپ کو پیار کی کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ لیتے مگر رسول کریم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے۔ حالانکہ ان کے لڑکے جوان تھے اور وہ ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے، آپ کی محبت میں اشار پڑتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم میں سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے، ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ آپ کے بیٹے سرخ سرخ آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتے، مگر حضرت عبد المطلب فرماتے، خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ کوئی منع کرتا تو آپ کہتے میرے اس بیٹے کو منع نہ کیا کرو کیونکہ یہ ہونہار اور صاحب شان ہے۔ آپ کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ عبد المطلب کے دل میں پیار ڈال کر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو احساس دلایا کہ پالنے والا میں ہوں۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو کندھے پر بٹھا لیتے، اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصہ میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے، آپ اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے۔ عبد المطلب نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب کو یہ امانت سپرد کر دی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو در یتیم محمد ساتھ تھے اور آپ کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ یہ عام الفیل کے بعد 8واں سال تھا۔ ابو طالب نے اس روتے ہوئے غمگین اور پریشان بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے کہا، تم بھی میرے بچے ہو، میرے دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس آرام سے رہو۔ ابو طالب کو اس پیارے بچے سے اس لیے بھی پیار تھا کہ وہ آپ کے سگے بھائی کی اولاد تھا۔ بھائی جوانی میں فوت ہو گیا تھا، پھر اس معصوم بچے کی والدہ اور دادا کے نہ رہنے سے بھی قدرتی طور پر محبت میں شدت آ گئی۔ ابو طالب بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے، رات کو عموماً اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ یہی کوشش رہتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آپ کی آنکھوں کے آگے رہیں۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتے تو آ کر تسلی کرتے کہ آپ بھوکے تو نہیں رہے۔ آپ کی چچی بھی آپ پر سختی نہیں کرتی تھی۔ دراصل آپ اتنی پیاری اداؤں کے مالک تھے کہ سختی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔
آپ کے چچا کے گھر میں جب کھانا تقسیم ہوتا تھا تو آپ کبھی بڑھ کر مانگا نہیں کرتے تھے، باقی بچے لڑ جھگڑ کر مانگتے، مگر رسول کریم اس بچپن کی عمر میں بوجہ اپنی ذہانت اور سمجھ کے یہ محسوس کرتے تھے کہ میں اس گھر سے بطور حق کچھ نہیں مانگ سکتا، مجھ پر تو میرے چچا اور چچی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے محبت اور پیار سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بعض دفعہ آپ کے چچا بھی موجود ہوتے اور چچا کو رسول کریم سے جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ باپ کی طرح ہی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ ابو طالب جب گھر میں آتے اور رسول کریم ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو طالب ان کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے، میرے بچے تو یہاں کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ پھر وہ آپ کو لا کر اپنی بیوی کے پاس کھڑا کر دیتے اور کہتے، تو بھی اپنی چچی سے چمٹ جا اور اس سے مانگ، مگر رسول کریم نہ چمٹتے اور نہ کچھ مانگتے۔ وہ کونے میں کھڑے رہتے اور یہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرا حصہ ہے ہی نہیں، میں اگر مانگوں تو کیوں مانگوں اور اگر مانگوں تو کس سے مانگوں۔ اللہ پاک کی حکمت سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے ایسے واقعات ہوئے جن سے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک شخص آیا جو چہرے دیکھ کر قسمت کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ سب لوگ شوق سے اپنے بچوں کو لے کر گئے اور اس سے مستقبل کے حالات پوچھے۔ ابو طالب بھی آپ کو لے کر گئے، اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، صرف بھتیجے کو لے کر گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ آپ میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نجومی نے ایک نظر آپ کو دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا، کاموں سے فارغ ہوا اور باقی لوگ چلے گئے تو پوچھنے لگا کہ ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی دکھاؤ، وہ ہونہار ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے اس قدر دلچسپی دیکھی تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ بچے کو زبردستی نہ چھین لے۔ دراصل وہ اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر وہ خاص نور دیکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 سال کے تھے تو عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ اس کی ایک وجہ مصیبت اور یتیمی تھی۔ دوسرے عرب کے بچے اسکول تو جاتے نہیں تھے، نہ ان کی شامیں ٹی وی دیکھتے گزرتی تھیں۔ وہ تیر اندازی، گھڑ سواری جیسی ورزشی کھیلیں کھیلتے اور اپنے ماں باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاوضہ لے کر بھی بکریاں چرائیں۔ اس عمر میں آپ کی دوستی حضرت حکیم بن حزام سے تھی۔ جی ویورز، کیسے لگے آپ کو نبی پاک کے بچپن کے یہ چند واقعات؟ اگر آپ کو نبی پاک کے یہ پیارے پیارے واقعات پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔